السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹ اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدائی دعویٰ کرنے والا بادشاہ اور دنیا میں اس کی تیار کردہ جنت۔ قوم عاد میں دو بادشاہ ہوئے، شدید اور شداد۔ ان کا پایا تخت ملک یمن میں عدن کے نزدیک تھا۔ یہ دونوں بادشاہ تمام روئے زمین پر سلطنت کرتے تھے۔ ان کے پاس بے انتہا فوج اور بے شمار خزانہ تھا، لیکن شدید کے مرنے کے بعد زمام سلطنت اس کے بھائی شداد نے سنبھالی اور وہ تخت نشین ہوا۔ شداد نے حکومت سنبھالتے ہی حکومت کو اور بھی ترقی دی اور اس کو انتہائی عروج پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ دنیا میں جس قدر بھی بادشاہ اور حکمران تھے، کوئی شخص بھی اس کے خلاف دم مارنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اسی بنا پر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس پر زمانے کے عالموں اور واعظوں نے اس کو بہت کچھ سمجھایا، بہت روکا۔ علماء کہتے تھے کہ تو خدا کا خوف کر، اس کی عبادت کر، اس کی عبادت میں یہ فائدے ہیں۔ اس کم بخت نے جواب دیا، جو دولت اور ثروت، حکومت اور عزت مجھ کو حاصل ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں اس سے زیادہ اور چیز کیا ملے گی؟ اور جو شخص کسی کی غلامی کرتا ہے، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو عہدہ کی ترقی کے واسطے، نمبر 2، یا دولت حاصل کرنے کے واسطے۔ اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج جو میرا عہدہ ہے دنیا میں، اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں، اور جتنی میرے پاس دولت ہے اس سے زیادہ کسی شخص کے پاس دولت نہیں۔ ان حالات میں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی اطاعت، غلامی اور چاکری کروں؟ علماء کرام نے جواب دیا کہ یہ سلطنت، دولت اور حکومت سب فانی ہے، سب پر زوال آئے گا، کوئی چیز تیرے پاس نہ رہے گی، اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اس کے بدلے میں ہمیشہ رہنے والی ایسی جنت انعام پائے گا جو تمام دنیا کی حکومت اور انسانوں سے بہتر ہے۔ یہ سن کر شداد نے علماء کرام سے یہ گفتگو کی۔ شداد: اس جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ علماء کرام نے اس کی تعریفیں اور اس کی خوبیاں جو انبیاء کرام سے سنی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں، کہ اس کے درخت ایسے ہوں گے، اس کی نہریں ایسی ہوں گی، اس کی تعمیر، اس کے لباس کی کیفیت، غرض کہ جو کچھ ان کی معلومات تھیں سب کچھ شداد کو تفصیل سے بتا دیں۔ اس تفصیل کو سن کر اس نے کہا، لو، میں تو سمجھا تھا کہ جانے وہ جنت کیسی ہوگی۔ اگر تمہارے خدا کی یہی جنت ہے تو مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بھی ایسی جنت اپنی سلطنت میں تیار کرا سکتا ہوں۔ علماء کرام اس کی بکواس سن کر خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ نہیں مانے گا، پھر مزید اس سے کوئی بات کہنی فضول اور بیکار ہے۔ چنانچہ علماء کرام اپنے گھروں کو چلے گئے اور شداد نے خدا سے مقابلے کی اسکیم شروع کی۔ جنت کی تیاری کا حکم۔ شداد نے اپنے معتبر سرداروں میں سے اس کام کے لیے 100 آدمیوں کو منتخب کیا اور ہر ایک ساتھی کو 1000 آدمی دیے۔ گویا کہ جنت کی تیاری کے لیے ایک جدید محکمہ بنایا جس کے ملازمین کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ کسی فرد کے ذمے سپلائی کا کام مقرر کیا، کسی کے ذمے انجینئرنگ اور نقشوں کی تیاری وغیرہ، کسی کے ذمہ حساب کتاب وغیرہ لگا دیے گئے، اور دنیا کے ہر ملک اور صوبے میں شاہی طور سے احکام روانہ کیے، جس قدر بھی سونا چاندی دستیاب ہو سکے اس کی اینٹیں بنوا کر ہمارے پایا تخت کو روانہ کر دی جائیں، اور جس قدر بھی سونا چاندی اور جواہرات خزانوں میں موجود ہوں ان کو نکلوا لیا جائے اور حکم پہنچتے ہی تمام کا تمام روانہ کر دیا جائے۔ محکمہ تعمیر کو حکم دیا کہ عدن پہاڑ کے نزدیک 40 کوس مربع رقبہ لیا جائے اور اس پر جنت کی داغ بیل ڈالی جائے، اور اس کی بنیادیں اس قدر گہری کھودی جائیں کہ وہ بنیادیں پانی کے قریب پہنچ جائیں، اور ان کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا جائے۔ جب بنیادیں بھر چکیں اور زمین کے برابر ہو جائیں تب ان بنیادوں پر اس طرح چنائی شروع کی جائے، 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی رکھی جائے۔ چنانچہ اس کی منشا کے مطابق تعمیر کا کام شروع ہوا اور بنیادیں بھر گئیں۔
دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گزوں سے 500 گز رکھی گئی، اور دیواریں اس قدر خوبصورت اور چمکدار تھیں کہ جب سورج نکلتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ پھر اس 4 دیواری میں 1000 محل تیار کروائے گئے اور ہر محل میں 1000 ستون رکھے گئے، اور ہر ستون میں جواہرات سے میناکاری کرائی گئی، اور اس احاطے کے اندر ایک نہر بنوائی اور ایک محل میں حوض تیار کرائے گئے تاکہ ہر مکان میں ہمیشہ فوارے ابلتے رہیں، حوض ہر وقت پانی سے بھرے رہیں، اور نہروں کا درمیانی حصہ یاقوت اور زمرد، مرجان اور نیلم سے بھر دیا گیا، اور ان نہروں کے کناروں پر منصوعی درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے، اور پھول اور پھل سچے موتیوں اور سرخ یاقوت اور دوسرے قسم کے جواہرات سے بنا کر لٹکائے گئے۔ دکان اور دیواروں کو مشک و زعفران، عنبر اور گلاب کے ساتھ مخلوط کر کے سچی کاری کرائی گئی، اور سونے کے پانی کے ساتھ ان کی میناکاری کرائی گئی، اور خوبصورت اور خوش آواز جانور اس جنت میں چھوڑ دیے گئے، اور اس کے چاروں طرف 1000 سونے اور چاندی کے چبوترے بنوائے گئے تاکہ چوکیدار اپنی اپنی باری سے چوکیداری کیا کریں۔ اور جب اس جنت کی تعمیر ہو چکی تو حکم دیا گیا کہ تمام جنت میں قالین اور ریشم کے فرش بچھائے جائیں، اور سونے چاندی کے پیالے اور رکابیاں وغیرہ سب مکانات میں ترتیب سے چن دیے گئے، اور کسی نہر میں میٹھا پانی اور شراب، اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کروایا جائے، اور بازاروں اور دکانوں کو بہترین قسم کے پردوں سے سجا دیا جائے، اور ہر پیشہ والے کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے پیشہ میں ہر شخص مشغول رہے اور جو چاہے کرے، اور تمام سلطنت میں حکم بھیجا گیا کہ ہر جگہ سے ہر موسم میں اعلیٰ ترین عمدہ غذائیں یہاں پر روانہ کی جائیں، غرض یہ کہ 1,00,000 سے زائد آدمیوں نے 300 سال میں اس شان و شوکت کے ساتھ یہ جنت تیار کی۔ اس کی تیاری کے بعد اپنے تمام اراکین سلطنت اور وزراء اور رئیسوں کو حکم دیا کہ سب لوگ نہایت شان و شوکت کے ساتھ میری جنت میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی جنت میں ٹھہرنے کی غرض سے اپنی فوج اور سپاہ کو اپنے ساتھ لے کر انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے اصلی دارالخلافہ میں کوچ کیا، اور اپنے ساتھ ان عالموں کو بھی لیا جو اس خدا کو جنت کی لالچ دیتے تھے اور اس کو بے خوفی اور بدزبانی سے روکتے تھے۔ راستے میں ان عالموں سے کہنے لگا، تم اس بہشت کی خاطر مجھ کو کہتے تھے کہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاؤ اور ذلیل ہو جاؤ، اور میری قدرت اور تمہارے خدا سے بے نیازی تم لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی شان و شوکت کے ساتھ اس جنت کے قریب پہنچا۔ جنت والے اس کے استقبال کے لیے جنت سے باہر نکلے، سونے چاندی اور جواہرات اس پر قربان کرنے لگے، نذرانے جو قسم کے تھے اس کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ شداد اس غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی جنت کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں تماشائی تھے، آگے آگے شداد کی سواری چل رہی تھی، شادیانے بج رہے تھے، نفری کی آواز مست کر رہی تھی، شداد کا چہرہ خوشی کے باعث پھول کی طرح کھل رہا تھا، لیکن اس ساز و سامان، شان و شوکت کے ساتھ جوں ہی شداد نے جنت کے دروازے پر قدم رکھا، اسی وقت آسمان کی طرف سے ایک ایسی کڑک اور سخت آواز آئی کہ تمام ساتھی ہلاک ہو گئے، اور شداد بھی اسی کڑک کی خوفناک آواز سن کر بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گیا، اور 900 سال کی عمر میں لاکھوں حسرتوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اور اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیکھنے کی کروڑوں تمنائیں دل ہی دل میں لے گیا، اور اس کی لاکھوں تمنائیں اور کروڑوں حسرتوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔ یہاں تک عزرائیل بھی حکم الہی سے اس کی جان قبض کر رہے تھے، لیکن دل میں رحم دلی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے کسی کی جان نکالتے ہوئے کبھی رحم نہیں آیا، البتہ 2 شخصوں کی جان نکالتے ہوئے بڑا ہی رحم آیا۔ اگر آپ کا حکم ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا، ایک تو اس بچہ پر
جس کی ماں کشتی کے تختے پر رہ گئی تھی، اور وہ نومولود بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس تختے پر رہ گیا، اور تیرا حکم ہوا کہ اس کی ماں کی جان قبض کر لے۔ اس وقت مجھ کو ترس آیا کہ اس بچے کی خبر گیری کون کرے گا۔ دوسرا، ایک وہ بادشاہ جس نے بڑی بڑی آرزوؤں کے ساتھ ایک بے مثال جنت تیار کروائی، اور جب وہ تیار ہو گئی اور اس کے دیکھنے کے واسطے وہ آیا، جس وقت اس نے اپنا قدم دروازے پر رکھا، حکم ہوا جا اس کی روح قبض کر۔ اس وقت بھی مجھے بہت رحم آیا کہ تو ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا کیا حسرت دل میں رہ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بادشاہ وہی لڑکا تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پرورش کر کے اس درجے کو پہنچایا تھا، لہٰذا اے اسرائیل، تو نے ساری مخلوقات میں دونوں مرتبہ شداد ہی پر رحم کھایا۔ جزاک اللہ خیرا۔